معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، معلوم ہمیں بھی ہیں بہت سے تیرے قصے، تیری ہر بات مگر ہم سے اچھالی نہیں جاتی۔ دوستوں، کچھ عرصہ پہلے ایک تصویر آئی تھی ماہرہ خان کی، جس میں وہ رنبیر کپور کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی رہی تھی۔ اس پر کچھ پاکستانیوں نے بہت شور مچایا تھا۔ شور مچانے والے پاکستانیوں میں میں نہیں تھا، کیونکہ مجھے تو ان ایکٹریسز سے اور ان ایکٹرز سے یہی امید ہوتی ہے، اور وہ ہر دفعہ میری امیدوں پر پورا اترتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک مذہب ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک اپنی اخلاقیات ہے پاکستانی لوگوں کی۔ تو اس حساب سے بالکل وہ صحیح شور شرابہ کر رہے تھے۔ میں تو اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور ان کا مذہب سے اور عقیدے سے، کلچر سے اور اخلاقیات سے کتنا لینا دینا ہے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی لبرلز نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، جو ایک سو کالڈ نام نہاد جو روشن خیال لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہ شور مچانا شروع کیا اور یہ کہا کہ شخصی آزادی ہونی چاہیے ہر انسان کو۔ جس طرح یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا راگ الاپتے ہیں، اسی طرح کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ شخصی آزادی بھی انسان کو ہونی چاہیے۔ وہ جو چاہے کرے، وہ اگر جیسے کپڑے چاہے پہنے، جہاں چاہے جائے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم خاموش ہو گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک اور تصویر آئی ہے، لیکن وہ تصویر ماہرہ خان کی نہیں ہے، نہ کسی لبرل کی ہے۔ وہ محمد رضوان کرکٹر کی تصویر ہے، اور اس میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی امریکہ میں، اسی امریکہ میں جس امریکہ میں ماہرہ خان کی تصویر آئی تھی جب وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ تو محمد رضوان کی جو تصویر آئی ہے اس پر لبرل پھر چلا رہے ہیں۔ اب اس دفعہ مجھے چلانے کا سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا ان کو تو شخصی آزادی کی بڑی پڑی ہوتی ہے، آج یہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نماز تو گھوڑے کی پیٹھ پر بھی ہو جاتی ہے، نماز تو آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے تھے، تو آپ کو مصلی بچھا کے روڈ کے کنارے پر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے یہ ایک جہالت بھی ہے ان کی، کیونکہ نماز، فرض نماز پڑھنے کا مطلب اعلانیہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، بلکہ حکم ہے کہ جو فرض نماز ہے وہ اعلانیہ پڑھو، لوگوں کے سامنے پڑھو، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، وہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے ہو، نہ کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہو، وہ تو آپ کا فرض ہے۔ تو اگر رضوان نے وہاں نماز پڑھ لی، تو ان کے اپنے ڈیفینیشن کے مطابق شخصی آزادی جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہونی چاہیے، تو پھر کیوں نہ یہ شخصی آزادی قبول کرتے ہیں محمد رضوان کی؟ مسئلہ ان کو صرف یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر وہ ڈانس کر رہا ہوتا تو یہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے کہ دیکھو ڈانس کر رہے، اس کی شخصی آزادی، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی منافقت ہے، اور یہ ہمیشہ ہر دفعہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لیے کنوینینٹ ہو، جو ان کو سوٹ کرتا ہو۔ باقی اگر یہ کوئی کام ان کو سوٹ نہیں کرتا اور ان کی آئیڈیالوجی سے وہ میچ نہیں کرتا، تو یہ اس پر فوراً کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ دیکھو اعتراض شروع کرنے والے ہیں، ان کو جانوروں کے حقوق یاد آنے والے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بقرہ عید آنے والی ہے اور اس میں پھر جانور قربان ہوتے ہیں۔ وہ ایک مذہبی فریضہ ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگتا، ورنہ گوشت تو یہ میک ڈونلڈز میں بھی جا کے کھاتے ہیں، اور دبا کے کھاتے ہیں میک ڈونلڈز میں، اور لیدر پروڈکٹس یہ پہنتے ہیں، لیدر شوز بھی پہنتے ہیں۔ لیکن جب آپ قربانی کرو گے تو تب یہ ان کو اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اور جانوروں کے حقوق ہونے چاہیے۔ لیکن ان کو بولو کہ پھر ٹھیک ہے، ہم تو ظالم لوگ ہیں، ہم تو جانوروں کو مارتے ہیں، لیکن آپ غریبوں کو کھلاؤ پھر گوشت۔ یہ نہیں کھلاتے ہیں غریبوں کو، نہیں، خود میک ڈونلڈ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں کھا لیتے ہیں، لیکن غریبوں کو نہیں کھلاتے ہیں۔ اب بقرہ عید میں جب غریبوں کو بہت سارا کھانا ملتا ہے، بلکہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ ان لوگوں کے گھروں میں گوشت جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، غریبوں کے گھروں میں جو قربانی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک حسن ہے اسلام کا اور اسلامی جو ہے وہ شاعر کا، کہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ معاملات غریبوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ قربانی پر پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ قربانی پر پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو، آپ کسی راستے میں جا کے گرمی کا موسم میں واٹر کولر لگا دو۔ لیکن ان سے آپ جب پوچھو گے کہ بھیا آپ کو یہ واٹر کولر اور غریب کی بیٹی تب یاد کیوں نہیں آتی جب آپ کرسمس مناتے ہو اور اربوں ڈالرز اس پر پھونک دیتے ہو، تو نہیں، ان کو وہ یاد نہیں آتا، تب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ بات کرو قربانی کی، جب آپ بات کرو اسلامی تہواروں کی، تو پھر ان کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تب اعتراض کرتے ہیں
جب ان کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی. جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو, یہ اس پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے. فار ایگزامپل فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یوکرین کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, لیکن انہی سے آپ جب پوچھو کہ یار فلسطین کے بارے میں بھی 2 لفظ بول دو بھائی, تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. مطلب ان کو کنوینینٹ ہے کہ اس کو فلسطین کو سپورٹ نہ کیا جائے تو یہ نہیں کرتے ہیں, بھلے وہاں پر جو ہے دن میں 10 20 بچے ایوریج کے حساب سے قتل ہو رہے ہوں. لیکن یوکرین, میں نہیں کہتا کہ یوکرین کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے, لیکن جب آپ نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے, اپنا ایک اصول بنا دیا ہے, تو پھر دونوں طرف بیلنس چیزیں رکھو. آپ روس کے اوپر تو آپ وہ کر لیتے ہو اعتراض, لیکن اسرائیل کے اوپر آپ اعتراض نہیں کرتے. یوکرین کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہو لیکن فلسطین کے لیے آپ آواز نہیں اٹھاتے. تو یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے, یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ ان کی ہائپوکریسی ہے, منافقت جس کو بولتے ہیں. تو ان پر زیادہ توجہ مت دیں اور آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہے. باقی ان لوگوں کو تو چلتا رہتا ہے, ان کا تو دھندا ہی اسی جھوٹ سے اور منافقت سے چلتا ہے.